तमाम देखने वालों को RMHF की तरफ से रफाकत दिल का सलाम। आज हम जिस शख्सियत से मिलने आए हैं शायद आप में से काफी लोग उनको जानते हो। ये है एडवोकेट सैयद इमरान शाह, जो कि टाउनशिप से बिलोंग करते हैं। UC 234 के ये साबका चेयरमैन भी हैं और PTI से बिलोंग करते हैं। समाजी कारकुन है, सियासी कारकुन है। आज हम इनसे मुलाकात करने आए हैं और आप मेरे ख्याल से जो लोग भी देख रहे हैं ये तो जानते ही हैं कि हमारी आज तक की जितनी टॉपिक्स हैं वो सभी की सभी ह्यूमैनिटी पे ही है, इंसानियत पे ही। सो आज भी हमारी कोशिश यही है कि आपको ऐसे बड़े लोगों के तजर्बे दिखाए जाते हैं, उनकी ऐसी बातें दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं जिनकी तालीम और जिनके तजर्बे हमारी सोच से ज्यादा हो। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। इमरान शाह साहब, सर सलाम, आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। इमरान साहब, बेसिकली लोग ये चीज सोचते हैं, मैं पहले एक और बात करूंगा कि आप एडवोकेट हैं, आपके पास मैं आ जाता हूँ, मेरे अलावा कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, या ये कह लें कि आपके लिए तो तमाम आपके जो क्या कहा जाए आपके पास आने वाले, मैं कस्टमर कह सकते हैं, क्लाइंट्स कह सकते हैं, आपके पास जो आपके क्लाइंट्स आते हैं, कभी आपने उनसे ये पूछा है कि आप किस तंजीम से बिलोंग करते हैं या आप किस जात से बिलोंग करते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ? सबसे पहले तो रफाकत साहब, मैं आपका और आपके चैनल का रिलीजन मस्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर मेरे व्यूज लेने के लिए मेरे घर तशरीफ लाए। भाई, आपने बात के हम हमारे पास आने वाले क्लाइंट्स का हम कोई मसला, कोई मजहब, कोई जात, कोई बरादरी, उससे मुताल्लिक कोई किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक, तो ऐसा करना न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है। 2100 साल की तकरीबन तारीख पढ़ रखी है, जिसमें हिंदुस्तान है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, जो करीम तरीन ममालिक हैं। करीम तरीन मज़ाहिब मैंने बाबलियों के मज़ाहिब भी पढ़ रखे हैं और फारिस के में फारसियों के कदीम मज़ाहिब भी पढ़ रखे हैं। मैं ये आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, आज आपने बड़े अहम मौजू पे इस नाचीज़ के व्यूज़ लेने के लिए आप तशरीफ़ लाए। ये इंसान और ये इंसानियत, ये एक ऐसा सवाल है, मैं समझता हूँ फलसफे के चंद 5 बड़े सवालों में से एक सवाल है कि इंसान की हैसियत इस कायनात में और फिर उसका मजहब उससे क्या डिमांड करता है। ये 2 बड़े अहम सवाल हैं। अगर आप देखें ये इन सवालों को जुडाइस्ट के मानने वाले, जिनको हम उर्फ़े आम में यहूदी कहते हैं, उन्होंने भी डिस्कस किया, मसीह के मानने वालों ने भी डिस्कस किया, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, उन्होंने भी इस मामले को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी एड्रेस किया। कुरान में इसके मुतालिक बहुत सारे अहम आयात उतारी गई कि ये इंसान क्या है, इसका कायनात से रिश्ता क्या है, और एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ ना सिर्फ रिश्ता क्या है, उसके हकूक क्या है, उसके फराइज क्या है। अगर आप जब इस तमाम जो है तारीख़ इंसानियत पर नज़र डालें तो बिन अमूम और बिलखसूस आप इस बात का कंक्लूड इसको इस अंदाज में करेंगे कि अगर इंसान नहीं तो कुछ भी नहीं। कैसे? मैं चाहता था आप मुझसे सवाल करते कि कैसे इंसान की तख्लीक होती है। तमाम मज़ाहिब, हक मज़ाहिब, जिसमें जुडाइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वो एक बात पर एम्फेसिस करता, जोर देता दिखता, वो क्या है कि इंसान ही के लिए ये कायनात तख्लीक। क्यों? क्योंकि खुदा अपनी पहचान चाहता था एक ऐसी रेस से, एक ऐसी नस्ल से, एक ऐसी क्रिएचर से, ऐसी मखलूक से जिसके अंदर बागियाना तसव्वुरात भी पाए जाते थे। उसके अंदर इंसान, उसने इंसान को तख्लीक किया और उससे ये चाहा, जिसको कुरान ने बड़ा वाइडली डिस्कस किया कि फरिश्तों ने कहा ना बनाओ, हम जो है आपकी इबादत के लिए करने से, जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूँ। सो उसने इंसान को तख्लीक किया, उसको इल्म दिया। अब उसके इल्म की बलबूते में उसको कहा कि मुझे पहचानो। कुरान कहता है, दावत देता है, जमीन पर घूमो फिरो मुशाहिदा करो, ये खुदा की निशानियां हैं। शायद आपको मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगे, बेसिकली आप थोड़ा सा ना मेरे क्वेश्चन से हट रहे हैं। जी, मैं असल में आपके क्वेश्चन को वाइडली डिस्कस कर रहा हूं कि पहले तो हम खुदा के साथ अपना ताल्लुक डिटरमिन करें। पहले सबसे पहले हम अपनी हैसियत डिटरमिन करें, फिर खुदा के साथ अपना ताल्लुक डिटरमिन करें, फिर एक इंसान का दूसरे के इंसान के साथ ताल्लुक डिटरमिन, फिर आए मेरे पेशे की तरफ से कि मैं क्यों नहीं पूछता किसी से कि आपका मसलक क्या है, आपका मजहब क्या है, आपके फेथ क्या है,
آپ ان فیتھ کو کیوں پریکٹس کرتے ہیں, میرے فیتھ کو کیوں نہیں کرتے, یا آپ کے اور میرے فیتھ کا جو ڈفرنس ہے وہ میرے پیشے کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوگا. میں اس لیے چاہتا تھا کہ میں اس کو وائڈرلی ڈسکس کرتا. اب ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ انسان کا سٹیٹس کیا ہے, یہ ہم نے طے کر لیا نا کہ اسی کی تخلیق کی خاطر یہ کائنات وجود میں لائی. ہم نے خدا کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ڈٹرمن کر لیا کہ خدا نے اپنی نشان, اپنی پہچان کی خاطر, نہ تھا کچھ تو خدا تھا غالب, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اس سے پہلے بھی خدا تھا, میرے بعد بھی خدا رہے گا, پھر میری تخلیق کیوں, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, وہ ہونا کیا تھا کہ مجھ سے ہی خدا کی پہچان ہو. اب آ جاتے ہیں کہ ایک انسان کا دوسرے, تو تمام مذاہب نے کہا, کوئی مذہب دنیا کا, میں نے قدیم بابلی مذاہب بھی پڑھ رکھے ہیں, میں نے قدیم ہندوستانی مذاہب بھی پڑھ رکھے ہیں, میں نے حق مذاہب کو بھی, کوئی ایک سنگل مذہب ایسا نہیں جو یہ کہے کہ آپ دوسرے کا حق کھا لیں, آپ کی طرف جو دوسرے انسان کی ایک ذمہ داری ہے وہ ادا نہ کرو. پھر اب میرے پیشے کی طرف آ جائیں. میرا پیشہ کیا ہے, میرا ہی تو وہ پیشہ ہے. دو اس دنیا میں پیشے آپ کو ایسے ملیں گے جو انسان کی نمائندگی کرتے ہیں, جو انسان سے ہی شروع ہوتے ہیں اور انسان پر ہی ختم ہوتے ہیں. ایک طب کا پیشہ اور ایک وکالت کا پیشہ. طبی جو طب کے پیشے سے منسلک لوگ ہیں وہ انسان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما اور اس کے امراض کو دور کرتے ہیں. جو پیشہ وکالت سے وہ انسان کے معاشرتی سٹیٹس کو نہ صرف سیف کرتے ہیں, سیکیور کرتے ہیں, بلکہ وہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ اس انداز میں آگے بڑھیں. جیسے کہ کسی کا رائٹ انفرنج ہو جائے تو ایک پیشہ وکالت سے منسلک وکیل وہ اس کو بتائے گا کہ آپ ایسے ریڈریس ہو سکتے ہیں, آپ کا یہ جو گریونس ہے قانون میں اس کے یہ ریمیڈیز ہیں, آپ اس انداز میں اس کو ریمیڈائٹ ہو سکتے ہیں, آپ کا گریونس ختم ہو سکتا ہے. اب میرے پاس آنے والا انسان وہ کرسچن نہیں ہے, وہ یہودی نہیں ہے, وہ ہندو نہیں ہے, وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک انسان ہے جس کی روح پہ ایک زخم ہے کہ اس کا رائٹ سنب کر دیا گیا, اس کو اس کا حق نہ دیا گیا. وہاں پہ میرا یہ سوال نہیں بنتا کہ میں اس کو پوچھوں کہ تمہارا مسلک کیا ہے. بیسکلی یہ کوشچن آپ سے اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اکثر لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری ذات ہے, ہمارا بھائی ہے, رشتہ دار ہے. ہم لوگ تو یہ چیز اصل میں بیسکلی ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں, جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم تو وہاں پہ ہم بائبل پڑھتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں, یہاں پہ گیتا بھی پڑھی جاتی ہے ہمارے ملک میں, اور گرنتھ بھی پڑھا جاتا ہے. ان چاروں اگر بکس کو اسٹڈی کیا جائے تو لاسٹ میں ایک چیز آتی ہے وہ انسانیت, دوسری چیز آتی ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے جیسا پیار کرو, جو کہ ہم میرے خیال سے نہیں کرتے, جو صاف بات ہے. ہم صرف ایک چیز پہ بیسکلی میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ سے ایک اسٹریٹ فارورڈ یہ کوشچن کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس میں آ جاتا ہوں, میری آپ سے 2 دن پہلے جھگڑا ہو جاتا ہے, پھر کافی زیادہ ہو جاتا ہے, بعد میں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار میرے محلے میں صرف اور صرف شاہ صاحب ہی ہیں جو کا کیس کر سکتے ہیں, اور میرے پہ پھر آفت آ جاتی, میں دوسرے دن آپ کا گیٹ ناک کر دیتا ہوں اور آگے کہتا ہوں کہ شاہ صاحب عمران صاحب آئیں ذرا میرے ساتھ, میرے کیس کا مسئلہ ہو گیا, تب آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ میرے ریلیجیس ایتھکس, میرے سوشل ایتھکس, میرے پروفیشنل ایتھکس, میں ان ایتھکس آئی ایم باؤنڈ بائی دوز ایتھکس کہ میں آپ کی مدد کروں. نہ میرا معاشرتی اخلاقیات مجھے کہیں گے اس کو دھتکار دو, نہ مذہبی اخلاقیات, اور نہ ہی میرے پیشہ ورانہ اخلاقیات کہ میں ایک صاحب کو اپنی ذات کی وجہ سے جو میرا گریونس ہے ان کے ساتھ, اس کی وجہ سے ان کے رائٹس نہ دلاؤں. اگر میں آپ کے تو میں آپ کی رائٹس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے مذہب کا بھی مجرم ہوں, میں اپنے معاشرے کا بھی مجرم ہوں, اور میں نے اپنے پیشے سے بھی غداری کی. مطلب کہ آپ کا 100% تو آنسر یہی ہے نا کہ اگر کسی بھی کنڈیشن میں چاہے میرا آپ سے جھگڑا بھی ہوا نا تو آپ نے ذاتی انات کے باوجود آپ نے اپنے پیشے کی ایمانداری کرنی ہے. میں نے اپنے پیشے سے, معاشرے سے اور مذہب سے. بیسکلی عمران بھائی ہم لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی سے نا جان چھڑوانے کی. مثال کے طور پہ کہ میں اب آ گیا ہوں آپ کے پاس, میرے پاس پلے بھی کچھ نہیں ہے, میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ایسا مسئلہ بن جاتا ہے, مجبوری مجھے آپ کے پاس آنا پڑ جائے کہ بھائی میرے پاس تو میرے کیس کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے, یا کیا کہہ لیں گے ٹکا بھی نہیں ہے, تو آپ کے پاس اتھارٹیز ہیں,
آپ اس فیلڈ میں ایجوکیٹڈ ہیں, ہم اس چیز کو تو جانتے بھی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ کہاں پہ 1 روپیہ لگنا اور کہاں پہ 10,000, کہاں پہ لاکھ. میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کو کہتا ہوں شاہ صاحب میں بہت غریب ہوں, میرا یہ مسئلہ حل کر دیں, پیسہ میرے پاس نہیں, تو آپ کا کیا؟ دیکھیں, یہ جو میرا پروفیشن ہے پیشہ وکالت سے میں منسلک ہوں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 2 پیشے ایسے ہیں, طب کا اور ایک وکالت کا, جو انسانیت سے ہی شروع ہوتے ہیں اور انسانیت پر ہی ختم ہوتے ہیں. میرا جو پیشہ ہے, کیا میں نے اس کو صرف اور صرف اپنی لیولیہوڈ, اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا رکھا ہے, یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں میرے اوپر, اور اللہ نے مجھے ایک ایسے فن اور ایک ایسے علم سے نوازا ہے کہ میں اس کی مخلوق, اس کے دکھی انسانیت کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. اگر تو میں نے اپنے پیشے کو صرف اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے, اس سے چند پیسے ٹکے اکٹھے کرنے کے لیے مختص کر رکھا ہے, پھر تو اور معاملات ہیں. جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ شعور دیا ہے کہ یہ اس معاشرے کی میری طرف کچھ لائبلٹیز ہیں جو مجھے پوری کرنی, پھر وہاں یہ سوال نہیں رہ جاتا کہ آنے والا کیا دے کے جائے گا. وہاں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جو آئے گا میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. بالکل صحیح. عمران بھائی, شارٹ ٹائم ہے تو لاسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے کہ ایسا کوئی کام کرنے کے بعد کہ ایسا وقت آ جاتا ہے کئی دفعہ کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم یہ والا جو کام کریں گے نا, اس کے بعد ہماری روح کو سکون ہوگا. کبھی کوئی ایسا وقت, کبھی کوئی ایسا کام آپ کے سوچ میں ہو کہ یار میں اس بندے کے ساتھ ایسا کروں گا نا تو یار کام تو ہو ہی جائے گا, چلو میری روح کو سکون ہو جائے گا, وہ کیا ایسی چیز ہوتی ہے؟ وہی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے, ایک ایسی داخلی کیفیت کا نام ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کن الفاظوں کو کروں تو آپ میری اس داخلی کیفیت کا اندازہ کر سکیں. ایک ایسی مسحور کن داخلی کیفیت ہے جس کے نشے میں انسان سرشار رہتا ہے, اور بعض اوقات یہ اس کی میموریز میں ایسی گولڈن میموری بن جاتی ہے, اس کے لاشعور میں جا کے بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جب پریشان ہوتا ہے, جب وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے, جب اس کو بے کیف ہوا ہوتا ہے, تو وہ اس وقت کو, اس لمحے کو یاد کرتا ہے کہ جب وہ اس قابل تھا, خدا نے اس کو اس قابل کیا تھا کہ وہ اس کے کسی انسان کے کام آ سکتا. بہت اچھا. اس داخلی کیفیت کو, یہی وہ میرے نزدیک یہی ایک روحانیت ہے, یہ آپ کی روح کو بالیدگی عطا کرے گا. شاہ صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ جب بہت پریشان بھی ہوگا نا تو اس اپنے ایک اچھے کام کی وجہ سے دل کو سکون اس کے فیل ہوگا کہ یار میں نے تب اس شخص کی مدد کی تھی نا, تو شاید اوپر بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ کہیں پہ میری یہ بھی مسئلہ حل کر ہی دے گا. مطلب جب نیت صاف ہو تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے. شاہ صاحب لاسٹ میں اگر آپ کوئی اپنا اچھا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہیومینٹی کے لیے دینا چاہیں سو پلیز. تھینک یو سو مچ. میرے نزدیک جو اس وقت ہمارے ملک کو, ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے, وہ اس وقت میرے خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں پلورلزم کو ڈیولپ کرنا ہوگا, ہمیں اپنے معاشرے میں ٹالرنس کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ہمیں اگر ایک مثالی معاشرہ, ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ہر انسان کو اس کا حق ملے, اس معاشرے کو تخلیق کرنے کے لیے ہمیں اپنے معاشرے میں سب سے پہلے ایک مذہبی ہجان جو یہاں پہ ایک پیدا کر دیا گیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے پلورلزم ڈیولپ کرنا ہوگا, کاسٹ کے رویے پیدا کرنے ہوں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, آج ہمارے مذاہب کے جو بڑے پیشوا ہیں انہیں یہ سمجھنا ہوگا, انہیں یہ پریچ کرنی ہوگی کہ وہ اپنے ماننے والوں کی تربیت کریں اس انداز میں کہ وہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں, وہ دوسروں کے لیے برداشت کے رویے رکھیں, نہ کہ عدم برداشت کے رویے رکھیں, ان کے مسائل کو ڈائلاگ کے تھرو حل کریں. میں نے آج رفاقت گل صاحب میرے پاس تشریف لائے کہ ریلیجن مسٹ ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے چینل, یہ اس قدر خوبصورت نام تھا کہ میں مجبور ہو گیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے کانسیپٹس کیا ہیں, یہ جاننے کے لیے کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ایک انتہائی عام قدم اٹھایا. لوگوں میں یہ شعور دینے کی کوشش اپنے چینل کے ذریعے سے کر رہے ہیں کہ ہم فرسٹ اور لاسٹ پہلے اور آخر, اول و آخر ہم انسان ہیں,
फिर हम मुसलमान हैं, फिर हम क्रिश्चियन हैं, फिर हम यहूदी हैं। मैं रफाकत गिल साहब के इस कंसेप्ट से, इस नज़रिए से ना सिर्फ मुत्तफिक हूँ बल्कि मैं इनकी इस अहम कदम को अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं अपने तय जो भी इनके लिए कर सका इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं हाजिर रहूँगा। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मैं एट एनी टाइम हाजिर हूँ गिल साहब आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर मैं इनकी बातों के बारे में कुछ बोलूं तो वो मेरे ख्याल से सूरज को चिराग दिखाने वाली मिसाल हो जाएगी। मेरे ख्याल से तमाम देखने वाले पढ़े लिखे हैं और समझ बूझ रखते हैं। मैं आज इनसे मिलके दिली खुश हूँ क्योंकि इनकी बातें आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं जिसमें कोई हमारे ना समझने वाली बात हो। सो मैं आज भाई इमरान शाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और प्लीज हमारा चैनल देखते रहिएगा, आपको इसी तरह के साहिब हैसियत लोगों के तजर्बे और उनकी बातों से आपको कुछ ना कुछ तालीम और हासिल होती ही रहेगी। सो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रफाकत गिल, थैंक यू सो मच। RMH।